نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس آیت کریمہ کے دوسرے جز یعنی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پہلا جز ہے، اور ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اس کا دوسرا جز ہے. اس دوسرے جز پر ہماری بات ہو رہی ہے. اس دوسرے جز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 3 صفتیں بیان فرمائیں. پہلی صفت ہے ہدی للناس، اور دوسری صفت ہے وبینات من الہدی، اس پر ہماری بات ہو گئی. اور تیسری صفت قرآن پاک کی الفرقان. الفرقان کا سے حرفی مادہ ہے فا، را اور قاف. اس کا لفظ بنتا ہے فرق، اور فرق کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرینشیٹ کرنا، علیحدہ کرنا، ممتاز کرنا، اور دو چیزوں کے درمیان الگ الگ کر کے اس میں فرق پیدا کرنا. یہ فرقان کا لفظ عربی صرف و نحو کے مطابق بطور مصدر کے استعمال ہوا ہے، اور عربی زبان کے اندر کئی مصادر ہیں، مصادر کے کئی اوزان ہیں. ان میں سے ایک وزن فعلان ہے. فعلان کے وزن پر جو مصادر آتے ہیں ان کے اندر ایک گونا مبالغہ بھی موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ قرأ کا مطلب ہے پڑھنا، اور قرآن کا مطلب ایسی کتاب کی جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہو، اور یہ بھی قرآن پاک کی صفت ہے. اسی طرح سے غفارہ کا مطلب معاف کرنا، اور غفران بہت زیادہ معاف کرنا. شکرہ میں شکر گزاری کرنا، اور شکران بہت زیادہ شکر گزاری کرنا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ یعنی اس کے مصدر وزن فرقان بیان فرمایا، اور اس کا مطلب ہے بہت زیادہ فرق کرنے والی کتاب. حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، کامیابی اور ناکامی کے درمیان، یا کامیابی کے اسباب اور ناکامی کے اسبابوں کے درمیان سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اس میں فرق کرنے والی کتاب. اور بحث مجموعی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب. اللہ پاک نے قرآن مجید کو اسم بامسمہ بنایا، اور یہ واقعی فرقان ہے. واقعی یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے. تو قرآن مجید کے کم و بیش 45 نام، اور بعض علماء نے 55 نام گنائے ہیں، جن میں سے چند مشہور نام ہیں. مثلا قرآن پاک کا ایک نام تو قرآن ہے، ایک نام ہے الکتاب، ایک نام ہے اس کا البینہ، اور ایک نام ہے البیان، اور ایک نام ہے اس کا الذکر، اور اسی طرح سے ایک نام ہے اس کا الہدی، اسی طرح سے اس کا ایک نام ہے النور وغیرہ. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر اس کے کم و بیش 50 نام گنائے ہیں قرآن کریم کے. اور قرآن پاک کے یہ سارے نام اس کی صفتوں کے مطابق ہیں، اسے اس کی صفتوں کے مطابق یہ نام دیے گئے ہیں. اور فرقان کا لفظ بھی قرآن مجید کی اس صفت کے مطابق اسے دیا گیا ہے کہ یہ کتاب حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے. اور علماء تفسیر نے اور علماء لغت نے اس کی تشریح خاص طور پہ ان علماء نے کہ جو لغوی اعتبار سے قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ وجہ امتیاز ہے، فرق کرنے والی چیز ہے، اور یہ وجہ امتیاز ہے امت اسلامیہ کے اندر غیر اسلامیہ امتوں کے اندر، غیر اسلامی قوموں کے درمیان. تو غیر اسلامی قوموں میں سے ڈیفرینشیٹ کرنے والی کتاب جو مسلمانوں کو ڈیفرینشیٹ کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے، وہ ہے القرآن. گویا قرآن والی امت جو ہے وہ ڈسٹنگوشڈ امت ہے،
ڈفرینشیٹڈ امت ہے، ممتاز امت ہے، اور سب سے الگ تھلگ ایک یونیک امت ہے کہ جس کا مقابلہ نہیں، جس کے مد مقابل کوئی امت نہیں، اور جس کے برابر کی اور ٹکر کی کوئی امت نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو ہمیں یہ اور باتوں کے علاوہ اپنی ذمہ داریوں کا بھی ہمیں احساس دلاتا ہے، اور اپنی ڈفرینشیٹڈ امت اور ممتاز امت ہونے کا بھی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ تو رمضان المبارک جو ہے وہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک کے اس نام یعنی فرقان کے تعلق سے ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ کیا چیز ہے تمہارے اندر دوسروں سے فرق کرنے کی۔ بلا شبہ یہ ہماری شکل و شباہت نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاق، عادات اور ہمارا اعلیٰ ترین کردار ہے جو اور قوموں سے ہمیں ڈفرینشیٹ کرے گا۔ اور یہ اعلیٰ ترین کردار اور یہ امتیاز ہمیں حاصل ہوگا جب ہم سوچ اپروچ میں ایک الگ تھلگ امت ہوں گے، جب ہم اعمال میں الگ تھلگ امت ہوں گے، جب ہم اخلاق میں ایک ممتاز امت ہوں گے، تو واقعی اس کا اطلاق ہمارے اوپر ہوگا۔ اس لیے ہمارے کام بھی ممتاز ہونے چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.